کہیں گے یار کیا نجومی ہے بھائی. تو ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ان کو جا کے ایک تھپڑ لگاؤ, بولو آپ کو پچھلے ہفتے پتا تھا کہ ایک تھپڑ متوقع رہے گا؟ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ یہ ہفتہ آپ کا بڑا خراب گزرے گا تو پہلے سے انتظام کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں آ گیا ہوں تھپڑ لگانے کے لیے. تو یہ پاگل ہیں, بالکل پاگل ہے, مزید ان پہ نہیں بال. تو نجومی انہوں نے خبر دی تھی, نجومی کے باپ کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے, تو صحیح قول یہ ہے کہ خواب آیا تھا اس کو. خواب کافر کا بھی بعض اب سچا نکلتا ہے کہ بھائی تمہاری سلطنت میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں, غلام قوم میں, جو تمہاری حکومت کا خاتمہ. اور اتنی طاقتور حکومت تھی فرعون کی, قرآن کہہ رہا ہے وہ فرعون ذی الاوتاد, اس کی سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ گئے تھے. اس کی حکومت کے جیسے قلعہ گاڑ دیتے ہیں نا, کہتے اب تو پکا ہو گیا بھائی, اب نہیں کوئی. ایک ہوتا ہے کیل اور ایک ہوتا ہے قلعہ. تبھی جو چور ہے نا قربانی کا جانور جب چوری کرتا ہے رات کو تو گائے لے جاتا ہے, قلعہ وہیں چھوڑ دیتا, کھوٹا وہیں چھوڑ دیتا. آپ دیکھتے ہیں کھوٹا ہے گائے نہیں ہے, تو ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھائی کھوٹا کیوں نہیں لے گا؟ بھائی کھوٹا نکل نہیں رہا اس سے, ٹھیک ہے نا, کھوٹا نکل نہیں رہا. تو فرعون کی سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ گئے تھے, اتنا طاقتور. اور بنی اسرائیل انتہائی کمزور, اعمال کے لحاظ سے بھی کمزور, مینٹل اپروچ بھی بہت نیچے. یا تو ہوتا ہے نا کوئی مینٹل اپروچ بہت اونچی ہوتی ہے, کیونکہ وہ جھاڑو پوچھا لگا لگا کے نا غریبوں والے کام کر کر کے, غریبوں والے نہیں غلاموں والے, غریب والے کام تو برے نہیں ہوتے, غلاموں والے کام کر کر کے ان کی ذہنیت بھی کیا ہو گئی تھی؟ پست ہو گئی تھی. وہ بھول گئے ہم کس کی اولادوں میں کیا ہیں. تو پھر اس کو خواب آیا کہ اسی قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا. تو فرعون نے کیا ظلم کرنا شروع کر دیا, لڑکوں کو, پیدائشی بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا, اور عورتوں کو باقی رکھتا تھا. عورتوں کو باقی رکھنا یہ اور زیادہ ایک ذلت ہے ایک عزت دار قوم کے لیے. بھئی غیرت مند لوگ تو کہیں گے کہ ہمیں بھی مار دو, ہماری عورتوں کو بھی مار دو, لیکن عورتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی عزتوں سے پھر کھیلا جائے گا. تو یہ غیرت مند لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے. اتنی ذلت کی زندگی کس قوم نے گزارنا شروع کر دی؟ جو اللہ کے لاڈلے تھے, یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے, یوسف اور علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد میں تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق. اچھا یہ یاد رکھیے کہ قرآن میں جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اتنا کسی پیغمبر کا تذکرہ نہیں. بار بار موسیٰ 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 کو بھیجا ہم نے, موسیٰ کو فرعون کے پاس جا کے کہا. بہت ہی مختلف انداز سے ایک ہی واقعے کو کئی بار بیان کیا گیا ہے. ایک ہی واقعہ ہے, مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو بار بار بیان کیا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت بھی تھی, اور ان کے واقعے میں بہت زیادہ ہمارے لیے اسباق بھی ہیں, اور اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ بھی تھا یہ بار بار. اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے جو محبت کا اظہار کیا نا قرآن میں, قربناہ نجیہ, فرمایا ہم نے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں, ہم نے اس کو اپنے قریب کر کے اس سے کیا کی ہیں؟ سرگوشیاں. یعنی بہت ہی محبت کا گہرا تعلق, کیونکہ کوہ طور پہ بلا کے اللہ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. یہ فضیلت کسی بھی پیغمبر کو حاصل نہیں ہے, یہ جزوی فضیلت ہے, مگر صرف حضرت موسیٰ کو حاصل ہے کہ اللہ ان کو بلا کے اپنے ذات سے ہم کلام, ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے براہ راست. اس کو فرمایا قربناہ, قریب کر کے ہم نے ان سے سرگوشیاں کی ہیں. تو فرعون نے سب کو قتل کرنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق, ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں, اور ہم سب کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. فرمایا فرعون نے زمین پر طاقتور حکومت کر لی تھی اور ظلم بربریت کا بازار گرم کر دیا تھا, اور کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر, کمزور بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. انہ کان من المفسدین, واقعی بڑا فسادی تھا وہ, اور بڑا طاقتور تھا, اس کے خلاف بغاوت کا کوئی چانس نہیں تھا. دو قومیں بنا دی تھی اس نے, ایک اس کی اپنی قوم اور ایک مسلم سب الگ
اور اس کی جو اپنی قوم تھی قبطی وہ الگ تھی. آگے اللہ کے الفاظ دیکھیں, وَنُرِيدُ, ادھر ہم نے ارادہ کر لیا, أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, کہ زمین میں جو کمزور ترین قوم ہے اس وقت پوری روئے زمین میں, اس پر ہم احسان کریں. اب دیکھو کیا عجیب بات ہے, احسان کیا ہو سکتا ہے جب ایسے نقشے ہو ناکامی کے, ایک قوم پس رہی ہو, ان کی ماؤں کی چھاتیوں سے بیٹوں کو لے کے گردنیں اڑائی جا رہی ہوں, ذبح کیا جا رہا ہو, تو اس قوم پر احسان کیا ہوگا کہ یہ قتل کا بازار گرم ہو جائے, بس یہی ہوگا نا, وہ تو یہی چاہے گی. لیکن اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا نہیں, ہم نے چاہا کہ ہم اس کمزور ترین قوم پر احسان کریں کیونکہ یعقوب کی اولاد میں ہے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے چاہا کہ ہم اس کو امام بنا دیں زمین کا. دیکھو ناکامی, کوئی اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ کہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے کیا بنا دیا؟ بادشاہ. ادھر پوری قوم کو جو اپنے بیٹوں کو قتل ہوتا نہیں بچا سکتی, اپنی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی, اللہ کہہ رہے ہیں زمین کی خلافت ملنے والی ہے. صرف مصر کی نہیں, بہت بڑی زمین کی, مصر سمیت ایک بہت بڑے حصے کی ان کو خلافت ملنے والی ہے. قوموں کی تقدیروں کے فیصلے یہ قوم کیا کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ایسا انقلاب لانے والا ہوں زمین پہ میں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور زمین کا والی وارث میں چاہتا تھا ان کو بنا دوں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. فرعون اور اس کا جو وزیر تھا حامان, وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُمَا, اور ان کے سرکاری ملازمین, سرکاری پٹھو جتنے تھے نا, جن کو عہدے ملے ہوئے تھے اور وہ حکومتی خزانوں سے عیش کر رہے تھے, کیونکہ جو لوگ سرکاری خزانوں سے عیش کرتے ہیں ان میں سے اکثریت حکومت کی پالیسیوں پہ اعتراض نہیں کرتی, اکثریت, کیونکہ ان کو کھانے کو مل رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی فوج, فرعون کی جو آرمی تھی, فرعون کے جو وزیر تھا, اور خود فرعون, میں چاہتا تھا ان کو جس بات کا خوف تھا نا وہ خوف دکھا دوں. ٹھیک ہے نا, ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ پیغمبروں کی اولادوں میں ہیں, مسلم ہیں, کہیں یہ ہم پہ حاوی نہ ہو جائیں. تو ہم نے کہا کہ جس بھی چیز کا خوف ہے ہم وہ کر کے دکھا دیں. اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ قرآن کے الفاظ ہیں, اوحینا الی ام موسیٰ, جب موسیٰ کی ولادت ہوئی ہم نے موسیٰ کی ماں کی دل میں